بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کا درس جاری تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کامیابی کا مدار وہ حسب نسب پر نہیں ہے، مال و دولت پر نہیں ہے، کامیابی کا مدار جاہ و منصب پر بھی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے کچھ اوصاف چاہیے، کردار چاہیے، اور ان میں سب سے پہلی صفت وہ صفت ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کامیابی ممکن نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزید کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت اور نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور بامقصد کام کرنے والے ہیں، بیہودہ اور لغوہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ جو کام ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس میں تو وہ مشغول ہیں، اور جن کاموں میں کوئی فائدہ نہیں اور وہ ان کے آخرت کے لیے مضر ہے ان سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر مسلسل ان کی سوچ اتنی سنجیدہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روحانیت اور تزکیہ نفس کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، مگر اس کا بالخصوص ذکر کیا لغو کے بعد حفظ فروج کا ذکر، اس لیے کہ انسان پر شیطان کے جو حربے ہیں ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ انسان کے قوت غضب کو بیدار کر کے اور اس کو گمراہ کر دے، اور دوسرا حربہ یہ ہے کہ اس کی قوت شہوت کو بڑھا کر اس کو بے راہ روی میں لگا دے۔ مگر مومنین اور صادقین اور کامیاب لوگ ان کی یہ صفت ہے اور ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔
اور حفاظت کرنا یہ بھی ہے کہ وہ ستر کے ساتھ، حیا اور پردے کے ساتھ رہتے ہیں، اور حفاظت کرنا یہ بھی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر یا ان پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک یہ لوگ ان کے بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی قضائے شہوت بجائے خود محل الزام نہیں ہے۔ متقین اور مومنین اور کامیاب لوگوں کا وصف یہ نہیں ہے کہ وہ قوت شہوت کی بالکل بےخونی کر دیں، بلکہ وہ تو ایک فطری قوت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ قوت غضب ایک فطری قوت ہے جو عطا کی ہے، قوت شہوت ایک فطری قوت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو اعتدال پہ لایا جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ غصہ اور غضب کا ختم ہو جانا کمال نہیں ہے، اس کا کنٹرول میں رہنا کمال ہے۔ شہوت کا ختم ہو جانا کمال نہیں ہے، اس کا کنٹرول میں اور معتدل رہنا اور اس کا صحیح استعمال یہ کمال ہے۔ تو فإنہم غیر ملومین کا جملہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ تقوی کے حوالے سے یہ ذہنیت درست نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فطری قوتیں عطا کی ہے اس فطری قوتوں کو بالکل یکسر ختم کر دیا جائے، بلکہ ان فطری قوتوں کا صحیح استعمال در حقیقت کمال اور کامیابی ہے، اور اس حوالے سے یہ اس کے تقوی کے خلاف نہیں ہے اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین کا یہ جملہ یہاں بطور خاص ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس پر ملامت کوئی نہیں۔ سوال یہاں یہ ہے، آج کل کے زمانے میں ملک یمین کا کوئی کانسیپٹ ہوگا؟ نہیں، یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو الا علی ازواجہم ہے، اس کی ترکیبی نوعیت اور ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہ استثناء کس چیز سے ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور امام فرا سے مروی ہے جو بڑے نحوی ہے کہ یہاں جو علا ہے یہ اصل میں من کے معنی میں ہے، الا علی ازواجہم یعنی الا من ازواجہم۔ حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اعلیٰ من کے معنی میں اور من اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، عربیت ہے۔ تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے، لونڈیوں سے۔ تو علی ازواجہم یعنی من ازواجہم۔ اور بعض نے اس علی ازواجہم کا تعلق آگے فإنہم غیر ملومین سے قرار دیا ہے کہ اصل جملہ یوں ہے کہ یلامون الا علی ازواجہم، ان کو ملامت کیا جائے گا مگر ازواج کے بارے میں اور باندیوں کے بارے میں فإنہم غیر ملومین۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ یہ جو الا علی ازواجہم ہے یہ حال ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی ہر حال میں حفاظت کرتے ہیں، الا حال کونہم والین علی ازواجہم، مگر اس حال میں کہ وہ اپنی بیویوں پر ولایت رکھتے ہیں یا ملک یمین اور باندی اور لونڈی پر جو ملک کی قوت رکھتے ہیں، اس حالت میں
ان کے لیے اس حفاظت کو ترک کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ تو ترکیبی نوعیت کے اعتبار سے 3 اقوال ہو گئے۔ اب یہاں جو شہوت پورا کرنے کی جو جواز کے راستے بتائے گئے ہیں وہ 2، ایک علی ازواجہم زوجیت، اور دوم ما ملکت ایمانہم ملک یمین۔ زوجیت تو ظاہر ہے کہ نکاح کا تعلق ہے، ملک یمین کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں جو لونڈیاں اور باندیاں ملتی ہے اور وہ پھر تقسیم ہوتی ہے باقاعدہ اصولی طور پر، تو وہ باندی اور لونڈی کہلاتی ہے۔ جنگوں کے اندر یہ سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس پر یکسر پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ پھر تو کفار کہتے کہ مسلمانوں کے ہاں تو باندیاں رکھنا اور لونڈی رکھنا جائز ہی نہیں ہے، تو ہم باندیاں بناتے رہیں گے اور وہ نہیں بنائیں۔ تو اسلام نے یکسر پابندی نہیں لگائی، مگر یہ غلامانہ اور باندیوں کا جو سسٹم ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ غلامی اور باندی والا سسٹم دور ہو جائے اور ختم ہو جائے، مگر اس کو جائز رکھا بوجوہ اس سسٹم کو جائز رکھا۔ مگر جب یہ بین الاقوامی معاہدہ ہوا کہ جنگوں کے اندر ہم کسی بھی عورت کو باندی نہیں بنائیں گے، تو یہ کوئی واجبی حکم تو نہیں تھا کہ اس پر معاہدے کے تحت پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ اسلامی مزاج یہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا اور کفاروں میں آزاد کرنا، اور غلاموں کے آزاد کرنے پر جو اجر و ثواب ہے اس میں اسلام نے ہمیشہ سے غلاموں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کو آزاد کرنے کی ہی ترغیب دی ہے، اور کئی راستے اس کے لیے بنائے ہیں اور مقرر کیے۔ تو جب وہ جنگی طور پر معاہدے کے تحت باندی اور لونڈی بنانے کا یہ رواج ختم ہو گیا اور یہ کسی بھی جانب سے باندی بنانا نہیں رہا، اگرچہ جنگیں ہوتی رہے، تو باندیوں کا اور لونڈی کا یہ سسٹم نہیں رہا، مگر یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اگر پھر سے اس معاہدے کی کفار خلاف ورزی کریں اور پھر سے وہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور لونڈیاں بنانا شروع کر دیں، تو پھر لڑ کر ان کی عورتوں کو باندیاں اور لونڈیاں بنانا بھی جائز اور روا رہے گا۔ تو اس کو منسوخ نہیں کیا، مگر یہ اسلام کے مزاج کے مطابق تھا، تو معاہدے کے تحت اب ملک یمین والی صورت نہیں رہی، مگر زوجیت والی صورت رہی۔ اس آیت میں آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، وراء ذالک یہ ابتغاء کے لیے مفعول بہ ہے، اور یا مفعول بہ نہیں ہے تو ظرف ہے، تو جو اس کے علاوہ راستہ تلاش کر، کس کے علاوہ؟ زوجیت اور ملک یمین کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ تلاش کرے گا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ العادون المجاوزون الحد من الحلال الى الحرام، تفسیر خازن، معالم التنزیل وغیرہ میں یہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال سے حرام کی طرف تجاوز کیا۔ اور تفسیر المعانی میں ہے کہ الکاملون فی العدوان، عدوان میں
وہ انتہا کو پہنچے ہیں اور کامل عدوان اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس جملے کا جو یہ عموم ہے، اس عموم سے مفسرین نے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ علی ازواجہم زوجیت اور ملک یمین کے علاوہ تمام راستے قضاء شہوت کے جائز نہیں اور حرام ہوں گے، چنانچہ اس میں زنا بھی شامل ہے، اس میں لواطت بھی شامل ہے، اور اس میں استمناء بالید، ہاتھ سے منی کا خارج کرنا، اور اسی طرح اس آیت سے متعہ کی حرمت بھی علماء نے اخذ کی ہے۔ استمناء بالید تو خیر اس میں کچھ قول اختلافی ملتا ہے، مگر جمہور اور اکثر محققین کے نزدیک وہ ناجائز ہے۔ اور اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے متعہ کی حرمت کا بھی۔ متعہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ اتنی مدت کے لیے اتنے عوض میں تجھ سے فائدہ لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں متعہ۔ اگر اس میں وقتی طور پر اس وقت کی شرط لگا کر نکاح کرتا ہے تو پھر اس کو نکاح مؤقت کہتے ہیں، اور اگر نکاح کا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یوں کہے کہ میں تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا اتنی مدت، تو پھر وہ متعہ ہے۔ نکاح موقت بھی یہی چیز ہے، یعنی وقتی اور محدود وقت کے لیے بعوض فائدہ لینا، یہ دونوں ناجائز ہیں۔ نکاح موقت کے اندر تو گواہ شرط ہیں کہ وہ ایک نکاح ہے، لیکن متعہ کے اندر گواہوں کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح متعہ جن عورتوں سے کیا جاتا ہے اس میں ان کی تعداد کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی اولاد سے جو ہے ان کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر اولاد ہوگی، اور وقت گزرنے کے بعد طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ خود ہی تفریق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ زوجیت سے بالکل مختلف چیز ہے، زوجیت سے مکمل مختلف ہے۔ زوجیت کے اندر تو گواہ شرط ہے، زوجیت کے اندر وراثت جاری ہوگا، زوجیت کے اندر بیوی کے لیے حصہ ہے، وراثت باقاعدہ جاری ہے، اس میں تعداد متعین ہے، مگر نکاح متعہ کے اندر یا متعہ کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اور یہ دلیل اس آیت سے تو اس اعتبار سے جو آیت کے الفاظ ہے اور اس کا جو معنی ہے اس کے اعتبار سے تو یہ استدلال بڑا قوی ہے کہ متعہ اس آیت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے، اور مفسرین کے ایک بڑے طبقے نے یہ استدلال کیا بھی ہے۔ لیکن اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متعہ کی جو حرمت ہے وہ ہوئی مدنی دور میں اور فتح مکہ میں، فتح مکہ کے موقع غزوہ خیبر میں اس کی حرمت کا حکم ہوا، پھر فتح مکہ میں 3 دن تک اس کو جائز رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور وہ حدیث صحیح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے استمتاع اور فائدہ کی اجازت دی تھی، مگر اللہ نے اب قیامت کے دن تک اس کو حرام کر دیا ہے۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث میں اس کی حرمت آ گئی ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں بھی اس کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم شیئا حرم ثم ابیح ثم حرم الا المتع۔
میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتا کہ جس کو حرام کیا گیا ہو پھر جائز کر دیا گیا ہو اور پھر حرام کر دیا گیا، سوائے متعہ کے کہ وہ حرام کیا گیا پھر جائز کیا گیا پھر حرام کیا گیا، یہ متعہ کے ساتھ ہوا۔ امام شافعی کا یہ قول محدثین نے نقل کیا ہے، تفسیر جساس میں بھی ہے۔